الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى
حمید مجید. منزل پہ پہنچنے کے لیے روشنی ضروری چاہیے. دیوار کے ٹیڑھے پن کو سیدھا کرنے کے لیے روشنی ضروری چاہیے. معمار کی ہنر مندیوں کو اجاگر کرنے کے لیے روشنی ضروری چاہیے. تعلیمی اہداف کو حاصل کرنے کے لیے روشنی ضروری چاہیے. معاشی اہداف کو حاصل کرنے کے لیے روشنی ضروری چاہیے. سیاسی اہداف کو پورا کرنے کے لیے روشنی ضروری چاہیے. یہ تمام روشنیاں کبھی نتائج میں فتح کی شکل میں نمایاں نظر آتی ہیں. کبھی گھروندے کے مکان بننے کی شکل میں نظر آتی ہیں. کبھی علم کے طلبگاروں کے دماغ پر علمی مہارتوں کے راج کا منظر دکھاتے ہوئے روشنیاں نظر آتی ہیں. کبھی گفتگو سلیقے سے کرنے کے انداز میں بھی سلیقہ مند گفتگو کرنے والے کی زبان سے روشنی نظر آتی ہے. کبھی وفا شعار دوستوں کی وفاؤں کی شکل میں روشنیاں برآمد ہوتی ہیں. کبھی صلح کے سچے خواہش مندوں کے حقیقی اقدامات کی صورت میں محسوس ہونے لگتی ہیں اور مولوی صاحب مسکرانے لگتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میری آواز سے آپ کو پتہ چلتا ہوگا کہ مجھے کچھ طبیعت ناساز ہے. دعا بھی کیجیے. اللہ ہمت دیں حاضری میری ہو جائے. بعضی حاضریاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ بہت لمبی محبتوں کا بہانہ بھی بن جاتی ہیں اور بعضی حاضریوں سے غیر حاضریاں ایسی ہوتی ہیں کہ بہت طویل فرقت کا سبب بھی بن جاتی ہیں. میں بس انہی دونوں ہم جھولیوں میں الجھا آج پہنچایا ہوں پنجاب میں کہ کہیں فرقتیں لمبی نہ ہو جائیں. خدا کرے رفاقتیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. روشنیاں کبھی دوستوں کی محبتوں کی شکل میں برآمد ہوتی ہیں. روشنیاں کبھی کجروی کے خاتمے میں صراط مستقیم کی دعوت کی شکل میں بھی نمایاں ہوتی ہیں. روشنیاں بدخلقی کے مقابلے میں اعلیٰ اخلاق کے اظہار سے برآمد ہوتی ہیں. روشنیاں سلیقہ مندی سے نمایاں ہوتی ہیں. روشنیاں ماں باپ کی خدمت سے نمایاں ہوتی ہیں. روشنیاں مخلوق کی رہنمائی دیانتدارانہ طور پہ کی جائے تو اس سے بھی نمایاں ہوتی ہیں. امام اپنی امامت کے فرائض کو پورا کرے تو روشن ہوتا ہے معاشرہ.
ذمہ اپنے علاقے میں اپنے قد کاٹ کا صحیح استعمال کرے اور عدل و انصاف کو برقرار رکھے، پھوٹنے لگتی ہیں اور برآمد ہونے لگتی ہیں، جس کو کہتے ہیں اڑتے کوئی دن چڑھ پہ، لمبی مایوسی دی رات مک گئی۔ میں بہت ساری دلائل اس میں دے سکتا ہوں، اور میری بات سے مان جائے۔ جب کبھی ماحول مسرت کا ہوتا ہے تو روشنی ہوتی ہے، غم چھٹنے لگے، خوشیاں آنے لگے تو یہ روشنیاں ہوتی ہیں، مایوسیاں مکنے لگے، ختم ہونے لگے، امید کی شمع روشن ہونے لگے، یہ روشنیوں کی آمد ہوتی ہے۔ ان تمام روشنیوں میں میں خود بھی محظوظ ہوتا ہوں، اور میرے اطراف میں دیکھنے والی نگاہیں بھی میری برادری کی ہوں، میرے دوستوں کی ہوں، میرے قبیلے کی ہوں، میری سنگت کی ہوں، میرے احباب اعزاء اقارب کی ہوں، اساتذہ کی ہوں، شاگردوں کی ہوں، وہ بھی اس منظر سے، روشنیوں کے منظر سے لطف اندوز ہوتی ہیں، لیکن مجھے ان تمام روشنیوں میں کبھی اپنے پیر کا چہرہ نظر آتا ہے، کبھی اپنے استاد کا چہرہ روشن نظر آتا ہے، کبھی ان روشنیوں کے پھوٹنے پہ مجھے اپنے بوڑھے باپ کا روشن نظر آتا ہے، کبھی ان روشنیوں کے پھوٹنے پہ مجھے اپنے مسجد کے امام کا چہرہ اپنے پہ بڑا روشن اور خوش نظر آتا ہے، کبھی ان روشنیوں کے پھوٹنے پہ پرانے دوستوں کے چہروں پہ مسکراہٹ نظر آتی ہے، مختلف مجھے مخلوق کے چہرے نظر آنے لگتے ہیں، کبھی میرے دماغ اور دل پر ایسی روشنی کا راج ہوتا ہے۔ روشنیاں آج تک مجھے میسر آئیں، میں مخلوق کے چہروں کو دیکھتا تھا، اب مجھے ایسی روشنی میسر آ گئی ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر دیکھتا ہوں۔ یہ جتنی روشنیاں میں نے گنوائی ہیں ساری میرے ارد گرد کے ماحول میں کو روشن کرتی ہیں، تو میرے بیچ میں موجود، میرے اندر موجود ظلمتوں میں مجھے روشنی درکار ہے، وہ مجھے میسر نہیں آتی۔ اس روشنی کا نام ہے معرفت۔ اس روشنی کا کیا نام ہے؟ معرفت حق۔ جب وہ روشنی مجھے میسر آتی ہے تو پھر میں ہر طرح کے حالات میں مطمئن ہونے لگتا ہوں، میں ہر طرح کے حالات میں مطمئن ہونے لگتا ہوں، میری دنیا اطمینان کا نظارہ پیش کرنے لگتی ہے، میری گفتگو وہ ایک مطمئن انسان کی گفتگو کا پیش کرنے لگتی ہے، اور میرے فیصلوں سے اطمینان نظر آتا ہے، جھلکتا ہے، اور میری زندگی اپنے رب کی رحمتوں کے سہارے پر ہر لحظہ، ہر لمحہ روشنی میں آمنہ کے لال کی سچی تابعداری کی آگے سے آگے بڑھتی چلی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر مجھے اپنے قد کے اونچا ہونے کی اور کرنے کی خواہش اور کرنے کی محنت کی کوئی ضرورت نہیں رہ جاتی۔ پھر مجھے یہ شوق میں جھٹک دیتا ہوں کہ مجھے اونچا ہونا چاہیے، پھر مجھے اپنی چدراہٹ کو اونچا کرنے کا شوق تنگ نہیں کرتا، پھر مجھے اپنی بہت بڑی ذمہ داری کے دعوے اونچے کرنے کا شوق نہیں رہتا، پھر مجھے اپنے قبیلے کو اونچا کرنے کا شوق نہیں رہتا،
اپنی ذات کو اونچا کرنے کا شوق نہیں رہتا. یہ تو ان کے شوق ہوتے ہیں جو معرفت حق سے محروم رہا کرتے ہیں. وہ اپنی قد آوری کے لیے خود کوششیں کرتے رہتے ہیں اور اس ذو میں باتوں میں مبتلا رہتے ہیں کہ میں اونچا ہو جاؤں، میں اونچا ہو جاؤں، میں اونچا ہو جاؤں. جنہیں معرفت حق ملتی ہے وہ اپنی اونچائی کی محنت نہیں کرتے، ان کا اونچا رب خود کا کرنے لگتا. یہ ہے وہ اصل میں ورفعنا لک ذکرک کی بنیاد. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. لیکن کبھی سوچئے گا ورفعنا لک ذکرک کی بات ہوئی نتیجے کے طور اس کی بنیادیں یہ بیان کی گئی. ٹھیک ہے کہ روشنیاں میسر اس کائنات میں، خوشیوں کے سامان بھی تھے، دل چڑھا ہوا تھا، فلک پہ ہوائیں گردش کر رہی تھیں، موسموں کی تبدیلیاں ہو رہی تھیں اور بچے بیاہے جا رہے تھے، بیٹیاں بیاہی جا رہی تھی، گھر بن رہے تھے، کوٹھیاں بن رہی تھیں، کاروبار چل رہے تھے، خوشیوں کے مختلف مواقع عہدے مل رہے تھے اور سلطنتیں قائم ہو رہی تھی، بادشاہتیں بھی تھیں، وزارتیں بھی تھیں. کیا کچھ تھا. یہ کائنات میں مختلف روشنیوں سے خوشیوں کے سامان موجود تھے، لیکن لوگ محنت کرتے تھے اپنے آپ کو اونچا کرنے کی. اب میں نے اس روشنی کا اہتمام کیا ہے جب وہ روشنی میں مکے کے یتیم کے سینے کے اندر ڈالوں گا اور اسے روشن کروں گا تو اس کو یہ چاؤ نہیں رہے گا کہ میں اپنے قد کو اونچا کروں، بلکہ میں کائنات کا رب کہنے لگوں گا. جن کے سینوں کو میں قرآن کی روشنی سے منور کرتا ہوں وہ خود اپنی محنت کے ذریعے اونچا ہونے کی محنت نہیں کرتے بلکہ ورفعنا. کوئی چودھری اپنی چوداہٹ کے لیے اونچا ہونے کی محنت کرے تو کرے، قرآن کا سچا وارث کیوں کرے؟ کوئی ملک اور کوئی سردار اپنی سیاست کے چکروں میں اپنی قد کی ہونے کی محنت کرے تو کرے، کوئی قرآن کا سچا وارث کیوں کرے؟ اللہ کوئی بناوٹی ملا وہ کرے تو کرے، جھوٹ سچ کو ملا کے اپنے قد کاٹ کو اونچا کرنے کی محنت، کوئی قرآن کا سچا وارث کیوں کرے؟ ہرگز نہیں. دل و دماغ میں فوج کے خاتمے کی بنیاد بھی قرآنی روشنی ہے اور ان کی رفت منازل کی سچی دلیل بھی روشنی وہ قرآن کی معرفت حق. سبحان اللہ. باتیں میری مشکل ہیں، اکثر دوست شکوہ کرتے ہیں سوکھی کرے اگر مجھے خود چونکہ سمجھنے کا مرحلہ ہے، شریعت کے معاملات سے زندگی سمجھ نہیں ہے، ہند لگتا ہے گفتگو شروع ہو جاندی وہ اپنے ہستے ہوندی. اللہ کریم ہم سب کو کما حقہ بات کو دینی مزاج کے مطابق کرنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جی منظر کوئی اچھا لگنے لگتا ہے، خوشیاں بھی ہوتی ہیں اور میں اپنی ایمانی کیفیت سے کسی اچھے منظر کو دیکھ کے سبحان اللہ کہنے لگتا ہوں. مسجد کا کہ باہر کا فرنٹ دیکھا تو بے ساختہ نکلا سبحان اللہ بھائی. کسی معمار کی ہنرکاری کو دیکھا تو کہا سبحان اللہ. کسی قاری کی تلاوت سے محظوظ ہوئے تو کہنے لگے سبحان اللہ. کسی خطیب کی خطابت نے دل پہ اثر کیا تو کہنے لگے سبحان اللہ. کسی پیر کی واقعتاً نیکی کے جذبوں نے متاثر کیا تو کہنے لگے سبحان اللہ. والدین کی رات کو اٹھ کے دعائیں اپنی اولاد کی کامیابی کے لیے مانگنے کی کیفیت بچوں کے دل پہ طاری ہوئی تو بچے کہنے لگے
استاد کی شفقتیں ملیں تو سبحان اللہ، والدین کی محبتیں ملیں تو سبحان اللہ، اور اچھی سواری ملی تو سبحان اللہ، کامیابیاں ملیں تو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کائنات میں چھوٹے چھوٹے حسن مجھے سبحان اللہ کہنے پہ مجبور کرتے ہیں۔ میرا رب کہتا ہے لوگوں جس میں رب نے یہ ساری کائنات بنائی ہے، جملہ سنیے بندیال والوں، میں جس رب نے یہ ساری کائنات بنائی ہے اور چھوٹے چھوٹے حسن میں نے تقسیم کیے، وہ تمہارے لیے خوشی کا سما بنے، تم سبحان اللہ کرنے لگے، میں رب یہ تمہیں بتانے لگا ہوں ساری کائنات کو دیا ہوا حسن میں نے ایک طرف رکھ دیا ہے، اور آمنہ کے لال کو دیا ہوا قرآن کا حسن میں نے ایک طرف رکھ دیا۔ وہ یوں کرے تو سبحان اللہ، وہ یوں دیکھے اس کے ہاتھ اٹھے تو سبحان اللہ، اس کے لب ہلے تو سبحان اللہ، اس کے رخسار دیکھیے سبحان اللہ، اس کے شفتین دیکھیے سبحان اللہ، اس کی پلکیں دیکھیے سبحان اللہ، اس کے ہاتھ دیکھیے سبحان اللہ، اس کے قدم دیکھیے سبحان اللہ، اس کا مکہ دیکھیے سبحان اللہ، اس کا حجرہ دیکھیے سبحان اللہ، اس کی گلیاں دیکھیے سبحان اللہ، اس کی چال دیکھیے سبحان اللہ، اس کی ڈھال دیکھیے سبحان اللہ، اس کا لباس دیکھیے سبحان اللہ، اس کی آواز دیکھیے سبحان اللہ، اس کا لباس دیکھیے سبحان اللہ، اس کی نیند دیکھیے سبحان اللہ، اس کا بیان سنیے سبحان اللہ، اس کے ایمانی جذبے دیکھیے سبحان اللہ۔ نکالی نہیں، دعائیں، نعرے مارنے والے نال بندے کہتے شاہ دی تقریر کو سنا چلتا سبحان اللہ۔ عمر فاروق آپ تو کہہ دیں سبحان اللہ، پرانا دوست کو ملے وہ خوش ہو تو اور سبحان اللہ کہنے کو جی سبحان اللہ۔ میں اپنے بھائی عمر فاروق سے بہت دکھ بھرے انداز میں اور اپنی کوتاہی کے اعتراف کے انداز میں کہوں گا کہ مجھے تو یہ بے خبری کا عالم ہے کہ علم ہی نہیں کہ آپ کے بابا جان دنیا سے رخصت ہو گئے اور ہم بے خبری میں رہے۔ آج بتایا دوستوں نے، اللہ کریم ڈاکٹر صاحب مرحوم کو جوار رحمت میں بلند مقام، بڑے پیارے آدمی تھے، میں ملا ان کو کئی بار، اور آپ بھی مجھے معاف فرمائیے گا عمر فاروق صاحب، اللہ اللہ، ان کا چہرہ دیکھیے، بولیے نا سبحان اللہ۔ بیان انشاءاللہ بیانی صاحب کریں گے، آپ لوگوں نے ماشاءاللہ، میں ان کو کہہ رہا تھا، میں نے کہا آپ کے وطن کے لوگوں کی مسرت آج دیدنی ہے کہ ان کے گاؤں کا بندہ صحابہ کی عظمت کے لیے قربانیاں دے کے سبحان اللہ۔ دیکھیں کوئی بات اچھی لگی تو آپ نے کیا کہا؟ کہیے سبحان اللہ۔ خطیبوں کی باتیں فرشوں سے لے کر عرشوں تک اپنے حسن کی پوری بلندیوں پر پہنچ جائیں تو وہ میرے مصطفیٰ کے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ سارا مجمع کبھی سبحان اللہ کہتا ہوں تو میرا دل منگی سبحان اللہ ہے، سارے کدی محبت کر کہہ دیتے۔ چلیے سنیے آگے بڑھیے، اللہ اللہ، ان کا چہرہ سبحان اللہ، ان کی زلفیں سبحان اللہ، ان کی ادائیں، ان کی وفائیں، ان کے بول، ان کا تول، ان کا میزان سبحان اللہ، ان کا ابو بکر صداقت سبحان اللہ، ان کا عمر عدالت سبحان اللہ، ان کا عثمان حیا سبحان اللہ، ان کا علی شجاعت سبحان اللہ، ان کا معاویہ فقاہت سبحان اللہ، ان کا حسن ایثار سبحان اللہ، حسین حسن کی معراج
مدینہ سبحان اللہ، ان کے غزوات سبحان اللہ، ان کا بدر سبحان اللہ، ان کا احد سبحان اللہ، ان کا حنین سبحان اللہ، ان کی نین سبحان اللہ، سبحان اللہ، ان کے اذنین سبحان اللہ، ان کے شفتین سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کیا گنوائیے، ان کو پہلی نظر سے دیکھو تو سبحان اللہ، آنکھیں بند کر کے ان کو دیکھو پلٹنے کی خواہش کو ختم ہوتا محسوس کروں تو سبحان اللہ، ان کو دیکھو دیکھتا تو سبحان اللہ، ان کو دیکھو جو کچھ آج تک دیکھا ہوا ہے محبت کے عنوان پہ بھولنے لگوں تو سبحان اللہ، ان کو دیکھوں آسمان کی بلندیاں ہیٹس محسوس ہونے لگے تو سبحان اللہ، ان کو دیکھوں تو زمینوں کی وسعتیں تنگ محسوس ہونے لگے تو سبحان اللہ، ان کو دیکھوں تو پہاڑوں کی استقامت بے بس نظر آنے لگے تو سبحان اللہ، ان کو دیکھوں دیکھ رہا ہو تو سبحان اللہ، رب ان کو کہے میں دیکھ رہا ہوں، آپ ابو بکر اور عمر و عثمان و علی کے جھرمٹ میں ہیں، میں دیکھ رہا ہوں، سبحان اللہ، کیا کیا سناؤں آپ کو، سبحان اللہ تو کہتے ہیں، سبحان اللہ کہیے تو میں آگے بڑھوں، سبحان اللہ کہیے تو میں آگے بڑھوں، اور اونچی آواز سے کہو سبحان اللہ۔ صحابہ کی محفل میں ہوں تو رب کہے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، منظر یہ ہے کہ صحابہ آپ کو دیکھ رہے ہیں اور آپ ان کو دیکھ رہے ہیں، یہ قرآن سنیے، قرآن کا تبصرہ سنیں ذرا، میرا محبوب میں تنوں پہ تکنا، پنجابی بولوں، تھوڑی بولی تے میں نہیں آجی، جابڑی تے بولا نا، سبحان اللہ، لیکن خیر اپنی بولی بولنی چاہیے۔ عمر فاروق بھائی مجھے سکھاتے تھے ادھر ادھر کی بولی کے کچھ لفظ، لیکن وہ پیڑے بولنے تو اللہ میں منظر پہ دیکھنا میرا محمد سونا کہ توانو ابو بکر پہ تک دے، وہ منظر کا رخ دوسرا یہ ہے کہ آپ بھی ابو بکر کو ہی تک رہے ہیں، ابو بکر کی نگاہیں آپ پہ ہیں اور آپ کی نگاہیں ابو بکر کے مکھڑے پہ ہیں، عمر آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ عمر کو دیکھ رہے ہیں، عثمان آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ عثمان کو دیکھ رہے ہیں، علی آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ علی کو دیکھ رہے ہیں، بلال آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ بلال کو دیکھ رہے ہیں، انس آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ انس کو دیکھ رہے ہیں، زبیر آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، اسامہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ اسامہ کو دیکھ رہے ہیں، زید آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ زید کو دیکھ رہے ہیں، اب بندیالوی صاحب یہاں زور لگاتے تو سے لگاتی کہ لا تعدو عیناک عنہم ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں تقریریں کرنی شروع کی، مراکز میں آنا جانا شروع کیا تو پھر کانوں میں بات پڑتی تھی، مسئلہ تو ہیچ سنانا جی ٹھیک ٹھاک، عنایت اللہ شاہ والی گل کرنی ہے جی، پھر گفتگو ہونی اللہ کی توفیق سے۔ اللہ نے عادت ایسی بنا دی بات کرنے کی کہ بات سے یہ بات نمایاں ہونے لگی، دعائی پڑھنے لگی، او میاں عزتہ دین اللہ کاللہ اللہ، ذرا سنیے میں اللہ تعالیٰ ایک مطلب سمجھاؤں آپ، سبحان اللہ۔
فرقان یونس کے والد بھی دنیا سے 3-4 دن ہوئے رخصت ہوئے. یونس صاحب مرحوم یہ آج تلاوت کر رہا تھا, مجھے بڑا اچھا لگا کہ باپ دنیا سے چلا گیا لیکن قرآن سے محبت ہے, جماعت سے پیار ہے, آ گیا بیچارہ. اللہ تعالیٰ یونس صاحب مرحوم کو بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. قاری فرقان یونس کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے. سبحان اللہ. جی میری ہر بات سے نمایاں ہوتا رہا عزتہ دین والا کلہ. بولیے سارے, ابھی سارے بولیں تو میں فٹافٹ آپ کو بتاؤں لا تعدوا عینا کا کیا ہے. سبحان اللہ. جی عزتیں دینے والا اکیلا اللہ, فریاد رس اکیلا اللہ, بگڑیاں بنانے والا اکیلا اللہ, بیڑے ڈبونے پار لگانے والا اکیلا اللہ, مشکل کشا اکیلا اللہ, فریاد رس اکیلا اللہ, نفع نقصان دینے والا اکیلا اللہ, بیٹے بیٹیاں دینے والا اکیلا اللہ, بگڑیاں بنانے والا اکیلا اللہ, عالم الغیب اکیلا اللہ, حاضر ناظر اکیلا اللہ. جی بیٹے بیٹیاں دینے والا اکیلا اللہ, پکارے سننے والا اکیلا اللہ, غائبانہ پکارے سننے والا اکیلا اللہ, موت سے مستثنا اکیلا. جب منظر میں ہر وقت ایک ہی نظارہ ہو تو وہ نظارہ عادت کا حصہ بن جاتا ہے. وہ نظارہ ادیب بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, جب منظر ایک جیسا ہی رہے تو منظر عادت کا حصہ بن جاتا ہے, چھپائے چھپتا نہیں. باتوں سے اس منظر کے نظارے نظر آتے ہیں, حرکتوں سے وہ منظر نمایاں ہونے لگتا ہے. اللہ پیغمبر کو کہہ رہے ہیں میں یہ منظر دیکھ رہا ہوں, جب بھی دیکھتا ہوں آپ صحابہ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور صحابہ آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ منظر مجھے اتنا پیارا لگا ہے, میں اللہ یہ چاہتا ہوں جب بھی مخلوق کی طرف دیکھے تو صحابہ کو دیکھا کر, اور یہ تجھے دیکھیں گے تو ان کو دیکھا کر. جب آنکھیں دو چار ہو تو میں اللہ تم سب کو دیکھتا رہوں. سبحان اللہ. اور یہ نظریں ہٹنی نہیں چاہیے. سبحان اللہ. جو منظر ہے اپنی ہر جہت میں مجھے مجبور کرتا ہے کہ میں اس پہ گفتگو کروں اور ثابت کروں کہ وہ منظر میری نگاہوں کو اپنی گرفت میں لینے والا ہے. لیکن کیا کروں, مجھے آگے بھی بڑھنا ہے اور اپنی بات کو پہنچانا ہے. الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک. پھر سبحان اللہ کو پانی کچھ پلاؤں پھر آکھیو سبحان اللہ. کوئی نہیں ہے, اللہ دی تعریفیں آکھی جاؤ سبحان اللہ. جی لوگ دعوے کردے نے میرا دل بڑا وڈا. جی لوگ دعوے کردے نے فلاں ملک دا جگرا بڑا وڈا, فلاں خطیب دا حوصلہ. سارے بولو میرے نال ادھی تقریر سے کرنی پڑے. جی قاری عبدالصمد صاحب کہتے نے ساڈے لیڈر دا ویژن بڑا وڈا. جی سبحان اللہ. مولا عمیر میرے نویر میں شاہ جی بس بریکہ ہی لا دیو. سبحان اللہ نہیں کرتے, سبحان اللہ کرتے رہتے. ہاں بھئی سجے پاس سے لو. جی بندے دعوے کردے نے ملک دا دل بڑا وڈا. بندے دعوے کردے نے جی پیروں دا دل بڑا وڈا. سیاستدان دا حوصلہ دیکھو جی, مولوی لڑدے رہندے نے, سیاستدان دیکھو نہ لڑدے بھی نے تے رل مل کے بھی بہ جاندے نے. انہوں دا بڑا وڈا حوصلہ ہے. انا للہ چھوڑیے
اور جہت ہے پھر اور وقت لگے گا اللہ اللہ تو بالکل معمولی سی معرفت کی بات ہے وہ میں آپ کی نظر کروں گا اگر آپ کو پوری توجہ سے رہیں سبحان اللہ منطق پڑھنا وائے لوگو جگرا وڈا نہیں جے ہوندا فلسفے پڑھنا جگرا وڈا نہیں جے ہوندا اللہ 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 زمینہ بوتیا کرنا حوصلہ وڈا نہیں جے ہوندا حوصلہ وڈا نہ ہوئے تے قد وڈا نہیں جے ہوندا تے دل وڈا نہ ہوئے تے مرتبہ وڈا نہیں جے ہوندا تے دل کشادہ نہ ہوئے تے عزتاں اونچیاں نہیں ہوندیاں تنگ دل لوگاں دا قد بونا رہندا ہے اونچا نہیں ہوندا تنگ دل لوگاں دی نظراں او سطحی رہندیاں نے دور نہیں ویکھدیاں چھوٹے دل والا بندہ ہمیشہ کھوٹا ثابت ہوندا ہے کھرا ثابت نہیں جے ہوندا کھرا بنلا وڈے دل والا سچا بنلا وڈے دل والا وڈے حوصلے والا کشادہ دل والا حسن والا کشادہ دل والا پیار کرن والا کشادہ دل والا الفتہ والا بنلا کشادہ دل والا امانتہ والا بنلا کشادہ دل والا حیاوہ والا بنلا کشادہ دل والا صداقتہ والا بنلا حیا جی کشادہ دل والا عبادتہ والا بندہ کشادہ دل والا لوگوں صحابہ دیا محبتہ والا بنلا کشادہ دل والا دل دریا سمندروں ڈونگے یہ وسعت قلبی دل دریا سمندروں ڈونگے رائی صاحب نے مزہ ہے دل دریا سمندروں ڈونگے یعقوب دے دلا دے زخمانو جانن والا کلا عیسیٰ دے دل دیا چاہدہ جانن والا کلا اللہ نوح دے دلا دے رات جانن والا کلا اللہ تے مچھلی دے پیڑ دے پسے ہوئے یونس دے دل دیا دردانو پچھن والا کلا دل دنیا دلوں میں جدے کوٹھیاں وس جانیاں نے دلوں میں جدے محل وس جاندہ ہے دلوں میں جدے پوری ریاست وس جانیے دلوں میں جدے پتر وس جاندہ ہے دلوں میں جدے دھیا وس جانیاں نے دلوں میں جدے بیوی وس جانیے دلوں میں جدے دنیا وس جائے جدے دنیا وسے وہ تک دل ہوندہ ہے تجڑے دل اللہ دا قرآن وسے وہ وڈا دل ہوندہ ہے سبحان اللہ اور رفت ذکر کی شرط اول انشراح صدر رفت ذکر کی شرط اول کیا ہے جگہ دوچہ کرنا جانا ہے سینہ قرآن دی روشنی دل منور کر لے عزتہ رہنا جانا ہے سینہ قرآن دی روشنی دل منور کر لے اللہ نے یتیم نو عزت دے دتیا نے خطیب اپنی عزت دی محنت پہ کر دائے پیر
اپنی عزتیاں محنت کر دریا آسے اسدان اپنی عزتیاں محنت کر دریا اپنی بلندیاں دیا زمیدار محنت کر دریا مخلوق اپنی رفت دیا محنت کر دیئے تے میں اللہ پہ دسنا علم نشرہ لکا صدرکا وزانا رکا الذی انقضا ظہرکا ورفانا لکا ذکرکا سبحان اللہ سبحان اللہ میرا محمد سونا تیرے ذکر میں اللہ نے آپ اونچا کیتا ہویا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور میں کی اونچا کرا میں قسم چک چکے بکلا وضحا میں چرچے کراندے رہے نبیاں دے بہت چرچہ کرایا تھے پھر اگو نواں بندہ آ گیا پھر وہ چرچہ شروع ہو گیا میں چرچے کراندہ رہے بڑے بڑے جلیل القدر رسولہ دے چرچے کرائے نا میں پھر چرچہ مک گیا پھر اگو نوے بندہ دا چرچہ شروع ہو گیا میں چرچے کراندہ رہے پیغمبرہ دے مچھلی والے دے دریا والے دے کشتی والے دے کھو والے دے سوٹے والے دے اے جی دریا جنہیں سوٹا لایا اللہ دے اذن نے دریا لہرہ کڑیاں ہو گئی دیوارہ بڑھ گئی چرچے میں کرائیں لیکن اگو نوے تو نوے بندے دا چرچہ تیری رفت ذکر دا عالم ہے کہ میں اللہ قسم چک چک پہ کہنا والضحا واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى تیرا تذکرہ میں نے شروع کی تھا تے مکندہ نائی نہیں پہندا ہوس کرا اگو ہور ودیا تذکرہ اگو ہور سونا تذکرہ تیرے دن دا تذکرہ تیری رات ہور سونی دا تذکرہ تیرے مکے دا تذکرہ تیرے مدینے دا ہور بہتا سونا تذکرہ سبحان اللہ سبحان اللہ تیرے شہر دا تو مکے ہوئے تے میں کرنا لا اقسم بہذا البلد وانتا حل بہذا البلد تو مدینے ہوئے تے پھر کرنا لا اقسم بہذا البلد وانتا حل بہذا البلد تیرا قدم جتے ہوئے تیرے تذکرے کرن لگ پہلاوا تیری رات ہوئے پھر تیرے تذکرے کرنا یا ایوہ المزملو سبحان اللہ جی ختم کرتا ہوں آگے مہمان خصوصی سبحان اللہ رفت ذکر کا مطلب یہ ہے کہ تذکرہ ختم ہونے پہ نہ تذکرہ رفت ذکر کا مطلب یہ نہیں کہ ایک مخصوص بلندی پہ پہنچے اور پھر بات ختم ہو جائے نہیں رفت ذکر کا مطلب یہ ہے کہ تذکرہ ختم ہونے پہ نہ آئے رات ہو تو کہنے والا کہے راتی تے بوتھا سونا پہ لگنا ہے مزمل اٹھنا یار کلا کریے لباس پہنے تو پھر تذکرے کا رخ اور ہو اور کہنے والا کہے مدثر کم سبحان اللہ اہلا سہلا مرحبا جی آیا
چلیے اب یہ بھی میرے اس مسرت والے منظر کا ایک اور خوبصورت رخ ہے جس کو وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کہا جائے تو بہتر ہوگا انشاءاللہ میری گفتگو سے بڑھ کر گفتگو خیر کی ہوگی اور پیاری ہوگی اللہ کریم ہمیں صحیح معنوں میں علماء کا بھی صحیح خدمتگار بنائے اور قرآن و سنت کا سچا پرستار بنائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ہو گیا مکمل ہو گئی 23 نومبر کو ہمارا اجتماع ہے 23 نومبر کو اگلا مہینہ اور اس سے اگلا مہینہ انشاءاللہ نومبر کا 23 نومبر کو انشاءاللہ گجرات میں اتوار کے دن صبح 10 بجے سے لے کر رات گئے تک انشاءاللہ 21واں سالانہ اجتماع عام اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت سے منعقد ہوگا میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ علاقہ بھر کے موحد علماء اور ان کے ساتھی محبت سے ضرور گجرات تشریف لائیں گے اللہ تعالیٰ میرا یہاں آنا آپ کا آنا